کو ترقی سے نوازے۔ آپ کی آمد، آپ کا شکریہ، حاجی صادق صاحب کا، حاجی انور صاحب، دیگر جو ہمارے سرکاری انتظامی یہاں تشریف لائے ہیں، SHO علاقے، دیگر جو علاقے کے معززین حضرات ہیں، آپ کا شکریہ اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ادارہ انشاءاللہ آپ کی دعا بھی ہو، ہماری دعا بس یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ اس کو ترقیوں سے نوازے، اللہ اس کو کامیاب یہ ہے کہ پایہ تکمیل تک پہنچائے، علم و ہدایت کا مرکز بنا دے، رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، مسجد نبوی کی شاخ بنا دے، مسجد حرام کی اس کو شاخ بنا دے، سارا کا سارا فیض جتنا بھی پڑھا جائے سارا فیض پیارے محمد کو پہنچا دے۔ 1.25 انبیاء کو جتنے بھی قرآن یہاں پڑھے جائیں گے، جتنے بھی ختمے ہوں گے، سارا کا سارا ثواب 1.25 انبیاء کو اور امت مسلمہ کو، ہمارے مرحومین کو، غوث ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین کو اللہ یہ سارا کا سارا ثواب پہنچا دے۔ ہمارے ملک مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی باشندگان کی حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے۔ جتنے میرے دوستوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے اس حالیہ بیان میں ایک مدرسے کی افتتاح کے دوران جب ملک بھر کے معزز شخصیات تشریف فرماتے، ان کے سامنے جس طرح حاجی صادق خان اچکزئی اور دیگر لوگ ان کے سامنے انہوں نے اپنی تمام مدرسے کی مدارس کے کاوش، محنتیں، کوششیں سامنے رکھی کہ یہ ہمارے مدرسے کا ایک کاوش، ایک کوشش ہے کہ دین اسلام، ایمان اور خاص طور پر فقہ حنفی اور جتنے بھی فقہ ہے یعنی دین کی اشاعت ہو، اس کے لیے مدرسے کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی بنیاد ان لوگوں نے، ان شخصیات نے رکھی۔ اور آخر میں شیخ الحدیث مولانا منظور مینگل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لوگوں کے لیے اور مدارس کے معاونین کے لیے بہت ہی زیادہ دعائیں کی۔ یقیناً یہ مدرسے جو آج ہمیں جس شکل میں نظر آ رہی ہے، یہ سارے ان معاونین، ان اہل ثروت لوگوں کا ہی ثمرہ ہے۔ انہوں نے اپنا مال، جان، وقت اس مدارس کے لیے لگائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان مدارس کی قدردانی نصیب فرمائے۔